حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا قربانی ہماری جان کے قائم مقام ہے، اور دیگر مقامات پر یعنی مینا کے علاوہ جو سب مسلمان قربانی کرتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ حج کی برکات تو انہی کو حاصل ہوتے ہیں جو حج سے مشرف ہوتے ہیں، اور جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس کے برکات سے محروم تھے۔ اس لیے جو کل بتایا تھا کہ ہر نشانی حاجیوں کی ہے، ناخن پہلے ذلت سے لے کر قربانی تک ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، جس پہ قربانی واجب ہو چکی، جس پہ نصاب ہی نہیں ہے، قربانی ہی نہیں ہے، وہ اگر بال نہیں کاٹے گا، مونچھوں سر کے بال ناخن نہیں کاٹے گا تو اس کو اس کی نقل کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ 4 قربانیاں ہیں، سارا دن کھایا ہے لیکن نہیں کریں گے۔ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا نا، ہم جب چھوٹے تھے تو وہاں پر کوئی اس وقت وہاں کوئی مفتی اور یہ تو کچھ نہیں تھا، تو ایک بکرا 12 کی کافی تھا، 12 صاحب نصاب ایک بکرا، 12 بکرے نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اس وقت بکرے کوئی مہنگے تھوڑی تھے، پھر بھائی 2 قائع کر لوں، لیکن نہیں، 2 سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثواب کی نیت کر لو بھائی۔ بعد میں پتا چلا شہر میں علماء سے جب جڑے تو حضرت والا سے ملنے سے پہلے ہی تو پتا چلا کہ اب اس کا کیا ہوگا، اس کا یہ کہ پیسے جمع کرانے پڑیں گے، جو مسائل ہیں ہم نہیں بتاتے۔ اللہ اکبر۔ جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس کے برکات سے محروم تھے، اس لیے حق تعالی نے حج کا ایک اندازہ نقل کرا کر واجب کر دیا قربانی صاحب نصاب پر۔ جناب ان کو بھی ان برکات کا ایک حصہ نصیب ہو جائے۔ جناب منجملہ اور چیزوں کے اس میں مجاہدہ بھی ہے کہ اپنے جانور پر چھری پھیر لینا، مجاہدہ بھی ہے۔ جناب بچوں کو الگ رکھنا بھائی، بیان ختم ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی۔ اور طبیعت جو ہے دین پر آ جائے گی کہ بھائی اللہ کا حکم ہے خون بہاؤ، پیسے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کیا دیں گے۔ ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے سب کو یعنی غیر حاجیوں کو بھی قربانی کرنے کا حکم ہوا، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ کیوں سنت ابراہیمی ہے وہ بتا دیا تھا کل۔